بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بنی نو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر کیوں لوگوں کے رنگ مختلف، لوگوں کے مزاج مختلف کیوں، اور لوگوں کے مذاہب کیوں مختلف ہیں؟ آج ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں۔ ابلیس کی بادشاہت اور امارت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابلیس کی سلطنت، حکومت ختم ہونے کے قریب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے ہوئے غرور کو فرشتوں کے سامنے عیاں کرنے کے لیے، جسے فرشتے نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کریں گے جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے، خون ریزیاں کرے؟ فرشتوں نے یہ جواب اس لیے دیا کہ اس سے پہلے زمین کے اندر جن رہا کرتے تھے، جنہوں نے آپس میں خون بہا۔ اللہ تبارک و تعالی کو فرشتے کہنے لگے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی طرف جبریل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تم میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ پس جبریل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور زمین سے کچھ نہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا، اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، پس زمین نے بھی اسے وہی کچھ کہا جو جبریل علیہ السلام کو کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی، مگر انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روح زمین سے مٹی لی۔ ملک الموت نے ایک جگہ سے مٹی نہ لی، بلکہ مختلف مقامات، سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن آدم کے شکل و صورت مختلف ہے، ابن آدم کی مزاج مختلف ہے۔ جب ملک الموت مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اس سے پانی سے تر کیا مٹی کو، یہ مٹی لیسدار بن گئی اور آپس میں چپک جاتی تھی۔ اس حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کی شکل، اس کا رنگ بدل گیا، اس کے اندر بو پیدا ہو گئی۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا من حمأ مسنون، ہم نے آدم کو سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی جو زمین کی اوپرلے حصے سے لی گئی، جسے عدیم کہتے ہیں، اس وجہ سے آدم علیہ السلام نام رکھا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا، پس بنو آدم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے، یعنی ان میں سے کچھ سرخ رنگ کے، کچھ کا رنگ سیاہ ہوا، بعض کا رنگ سفید، بعض کا رنگ گندمی ہوا، اسی طرح کچھ خوش اخلاق اور کچھ بد اخلاق پیدا ہوئے، اور کچھ نیک اور بد قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ خشک اور ٹھیکری کی شکل میں بن گئی، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 3 اقسام کی مٹی سے پیدا کیا، پہلی مٹی سلسال، دوسری حمائن، اور تیسری طین لازب۔ پس طین لازب کا مطلب عمدہ مٹی ہے، اور حمائن کا مطلب گارا ہے، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہی ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیچڑ اور ایسی مٹی سے پیدا کیا جو کوٹ کوٹ کر باریک کر دی گئی۔ اسی وجہ سے بنی آدم کے احوال مختلف ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں۔ شکریہ۔